نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 11ویں شاخ، زکوٰۃ اور اس کے مسائل۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے کئی ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں۔ آج اس کا اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ کو گزارش کروں کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد ایمان اور اس کی شاخوں کو سمجھنا اور ایمان کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو جاننا اور اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، مومن اور مسلم کے فرق کو سمجھنا اور اسلام کی حقانیت کو جاننا بھی اس پروگرام کے مقاصد میں داخل ہے۔ اسی طرح ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حق ہو واقفیت اور تعارف حاصل کرنا اور اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونا اس پروگرام کے مقاصد میں داخل ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کی 10 شاخیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، ایک بار ان کو پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایمان مفصل ہے وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہیں ایمان مفصل کے، اور 8واں رکن انہی کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر رسول اور نبی ماننا، تسلیم کرنا، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا۔ یہ 8 ارکان ہوئے، اور اسی طرح 9واں ہے ہمارے پاس نماز، 9ویں شاخ نماز ہوئی، 10ویں شاخ روزہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور 11ویں شاخ زکوٰۃ اب آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے تقریباً 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ میں ان دنوں آپ حضرات کو زکوٰۃ کے مسائل سے ذرا تھوڑا سا تعارف دے رہا ہوں، کیونکہ نماز اور روزہ کے مسائل تو اکثر و بیشتر مسلمان جانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سے کما حق ہو لوگوں کو اتنا تعارف اور معلومات نہیں ہے، نہ ہی کوئی اچھی طرح ان کو آگہی حاصل ہے، لہٰذا میں زکوٰۃ کے مسائل سے آپ کو آگے دے رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، استعمال کے لیے رکھے گئے جائز زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو جائز زیور استعمال کے لیے رکھے گئے ہیں، البتہ جو زیور کرائے پر دینے کے لیے یا ذخیرہ کرنے کے لیے ہوں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کا جو زیور عادتاً استعمال میں آتا ہے وہ عورتوں کے لیے حلال ہے، اور چاندی کی معمولی مقدار برتن وغیرہ میں لگانا جائز ہے اصلاح کی غرض سے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے چاندی کی تھوڑی مقدار جیسے انگوٹھی ہے یا چشمے کے فریم وغیرہ ہیں یہ بھی جائز ہیں، البتہ سونے کا معمولی سا حصہ بھی برتن وغیرہ میں لگانا جائز نہیں ہے۔ البتہ مردوں کے لیے اس کی تھوڑی سی مقدار جو کسی چیز کے تابع ہو، جیسے کپڑے کے بٹن ہیں اور دانت کا بندھن ہے جو منہ میں لگایا جاتا ہے، وہ جائز ہیں، تاہم اس میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عورتوں کی مشابہت ہوگی تو وہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا مال ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور اس کی زکوٰۃ سال کے پورا ہونے پر علیحدہ نکالنا مشکل ہے، تو سال میں کوئی ایک دن مقرر کر کے اس کی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، خواہ اس میں وہ مال بھی شامل ہو جائے جو پورا سال جس پر نہیں گزرا۔ تو اسی طرح تنخواہ دار اگر تنخواہ جمع کر کے نہیں رکھتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ گھر یا زمین رکھنے والا جو ہے جس کا کرایہ آتا ہے، اگر وہ اس میں سے کچھ بچا کر نہیں رکھتا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ ہی ہو، بے شک وہ زیادہ ہی ہو لیکن وہ بچا کر نہیں رکھ رہا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ وہ جمع کرتا ہے اور اگر اس پر سال گزر جائے، جمع کی ہوئی مال پر سال گزر جائے تو وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آ جائے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ اب عزیزان محترم، سامان تجارت کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں، 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مال میں تجارت کی نیت ہو کہ میں یہ تجارت کی غرض سے مال رکھ رہا ہوں۔ نمبر 2، مال زکوٰۃ گزار کی ملکیت میں ہو،
اور نمبر 3 قیمت نصاب کو پہنچ چکی ہو، یعنی اس کا نصاب پورا ہو، اور نمبر 4 جو سونے اور چاندی کا کم سے کم نصاب ہے، نمبر 4 ہے اس پر سال گزر جائے۔ یہ ہے ہمارے پاس مال تجارت کی زکوٰۃ۔ اگر ایسے شخص کے پاس اس سامان تجارت کے علاوہ سونا چاندی ہے اور نقدی بھی ہے تو سامان تجارت کی قیمت میں ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل اور آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا آئندہ ایپیسوڈ میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔